اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم وہ صدق مولانا رسول کریم۔ نماز سے پہلے کل کی نشست میں غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جیسے ہی غزوہ احزاب ختم ہوا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی اگریمنٹس کی خلاف ورزی اور خود قریش کو غزوہ احد میں ایک کے بعد ایک شکستوں کے بعد اس دفعہ بھی انتہائی شد و مد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگی تیاریوں کے باوجود کوئی فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق آخرت کے دردناک عذاب کو دانستہ اپنے سر لے لیا۔ رسول اللہ سے جنگ کر کے ان کو کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا، الٹا آخرت کا عذاب اپنے سر لے لیا، بلکہ غضب خداوندی میں مبتلا ہو کر دنیا و آخرت دونوں میں خسارے کے مستحق ٹھہرے، اور ان کے مقابلے میں اہل اسلام اللہ کی رضا کے مطابق اللہ کے راستے میں جہاد کر کے سرخرو اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ بخاری فرماتے ہیں کہ ان سے محمد بن مقاتل اور نافع اور عبداللہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ غزوات میں رکاوٹ کے باوجود انہیں حج و عمرہ کی ابتدا تصور فرماتے اور زبان پر بآواز ایک خفیف نعرے تکبیر لا کر ارشاد فرماتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایوبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وآدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے فراغت یعنی فری ہو جانے کے بعد وہاں سے مدینے میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے ہتھیار اور ذرہ بختر جسم سے اتار کر کچھ دیر آرام کیا تھا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے جو زرق برق لباس میں مبلوس تھے، یعنی زرق اور چمکتے دھمکتے لباس میں جبرائیل علیہ السلام پہن کے رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہتھیار اتار دیے ہیں، غیر مسلح ہو گئے ہیں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں اس حکم کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی خریطہ کے لیے
قبیلے بنی خریطہ کی طرف روانہ ہو جائے. یعنی اٹھیے، اور وہ بنی خریطہ جو تھے، جو خندق کے پیریڈ میں قریش کا ساتھ دے رہے تھے، اگریمنٹ کے باوجود، سرکار سے اگریمنٹ کر رہے تھے کہ وہاں کبھی ان کے خلاف نہیں جائیں گے، اس کے باوجود ان کا ساتھ دے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا سرکار کو، اٹھو اب ان کے اوپر چڑھائی کرو. ادھر میں ابھی سے وہاں، یعنی جبرائیل نے فرمایا کہ آپ غزوہ بنی خریطہ کے قبیلے کی طرف روانہ ہو جائیے، ادھر میں ابھی سے وہاں پہنچتا ہوں. یعنی آپ پہنچنے سے پہلے میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، جبرائیل علیہ السلام نے کہا. اور انہیں آپ کی اس طرف روانگی کی اطلاع دے کر ان میں کھلبلی ڈالتا ہوں. یعنی آپ آرے ملک کے ان لوگوں کو انفارمیشن پہنچا دے کے ان کے اندر کھلبلی ڈال دیتا ہوں، ان کے اندر پریشانی ڈال دیتا ہوں بول کے وہاں سے جبرائیل علیہ السلام نکل گئے. جبرائیل علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں اذان کا حکم دیا. پھر ظہر کی نماز سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اطلاع دی، اور نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اتنی جلدی اس طرف روانہ ہوئے کہ عصر وہیں جا کے پڑی. یعنی عصر سے پہلے پہنچ گیا. ابن ہشام کہتے ہیں کہ اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ام مکتوم کو مدینے کا والی، مدینے کا گورنر مقرر کر دیا. بخاری کہتے ہیں کہ ان سے عبداللہ ابن ابی شیبہ اور ابن نمیر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ابن نمیر نے بتایا کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے تو غسل کیا، اور غسل سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جبرائیل نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینے سے روانگی کا حکم دے دیا. آپ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا روانگی کس طرف ہوگی، تو جبرائیل نے بنی خریطہ کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے بولے اس طرف. پھر بولے آپ غیر مسلح ہو گئے، لیکن مجھے اور میرے ساتھی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر مسلح ہونے کا حکم نہیں دیا. یعنی خندق میں بھی یہ لوگ مسلح تھے، جبرائیل بھی تھے وہاں پہ خندق میں، اور دوسرے فرشتے بھی تھے جو عالمی لباس میں موجود تھے. تو وہ لوگ جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ابھی یہ لباس مت اتارو، ابھی جاؤ دوسرا کام کرو. اب ہم اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی طرف جا رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سے یہ سن کر آپ فوراً بنی خریطہ کی طرف روانہ ہو گئے. ہشام بن عروہ اور ان کے والد اور حضرت عائشہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے نپٹ کر گھر تشریف لائے اور غسل فرما چکے تھے، فارغ ہو چکے تھے، تو ایک دیوار کی روزن سے دیکھا، یعنی دیوار میں کھول ہوتا ہے نا، روزن سے دیکھا کہ جبرائیل آپ کے پاس اس حالت میں آئے ہیں کہ ان کے بالوں پہ غبار یعنی گرد تھی، اور انہوں نے اللہ کی طرف سے کچھ کہا تو آپ فوراً روانگی کے لیے تیار ہو گئے. انہوں نے حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی خریطہ کی طرف روانگی کا حکم دیا ہے، جبکہ خود جبرائیل اور دوسرے فرشتے بھی اللہ کے حکم سے ادھر ہی روانہ ہو گئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے سے روانگی سے پہلے بنی غنم کی ایک پگڈنڈی پر
پگڈنڈی وہ تو ایک ٹرننگ رہتی نا، مطلب تھوڑی جگہ پہ لوگ آ رہے تھے. پگڈنڈی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی سیموں سے غبار اٹھتا دیکھا تھا. یعنی جبرائیل کے جو گھوڑے تھے ان کے پیروں جو تھے نا ان کے سیموں سے ایک گرد کا غبار اٹھتے دیکھا تھا. کون دیکھے تھے؟ یہ بنی غنم والے. عبداللہ بن محمد اسما اور جویرہ بن اسما نے ابن عمر کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم احزاب کے متعلق فرمایا کہ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں سے کسی نے بنی خریطہ پہنچنے سے قبل نماز عصر ادا نہیں کی تھی، حالانکہ عصر کا وقت وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہو چکا تھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انہوں نے اور ان کے ساتھی فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس وقت تک ہتھیار نہیں اتارے تھے، اور انہوں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ اپنے صحابہ کو بھی فوراً ہتھیار بندی کا حکم دیں، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بنی خریطہ کی طرف فوراً روانہ ہو کر نماز عصر وہیں ادا فرمائے. ظہری نے متعدد حوالوں سے بتایا کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بنی خریطہ پہنچنے سے پہلے ہی آفتاب غروب ہو گیا تھا، اسی لیے وہاں بھی مقام خندق کی طرح سورج ڈوب جانے کے بعد ہی نماز عصر ادا کی گئی تھی. باقی معتد حوالوں سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی مزید بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم خندق سے آ کر غسل کے بعد ہی فوراً ہی صلاح بند ہونے لگے، یعنی فوراً ہی ہتھیار پہننا شروع کر دیا. آپ سے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ بنی خریطہ کی طرف روانہ ہونا ہے. کچھ لوگ بعض اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت اتنا وقت تو تھا نہیں کہ رسول اللہ راستے میں کسی جگہ ٹھہر کر باجماعت نماز عصر کا حکم دیتے، اس لیے جیسا جہاں موقع ملا اس نے وہیں نماز عصر ادا کی، اور پھر گھوڑے تیزی سے دوڑاتے ہوئے اپنے اگلے ساتھیوں سے جا ملے. لیکن کچھ لوگ بعض دوسرے صحابہ کے حوالے سے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے غروب آفتاب کے بعد بنی خریطہ کے قریب پہنچ کر آپ کے ساتھ نماز عصر ادا کی تھی. آلریڈی ایک بار پہلے سے حکم آ چکا تھا اللہ تعالیٰ کہ اپنے نبی سے آگے مت دوڑو، آیا تھا نا. تو کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا. یہ بعض لوگ غلط واقعات کر دیتے کہ مطلب کچھ لوگ راستے میں نماز پڑھ لیے، نہیں پڑھے. سب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر ادا کریں گے تبھی ان کے پیچھے ادا کریں. اب یہاں پہ ایک چیز کی امپورٹنس یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اب نماز بھی معنی نہیں رکھتی. جب اللہ کا حکم آ گیا کہ نکلو ادھر جاؤ تو اب جہاد کے لیے جانا ہے. نماز اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے پہلے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، پھر بعد میں ہم نماز ادا کرتے. اس سے ثابت ہے یہ بات. اگر ویسا ہوتا رسول اللہ تو پہلے آرام سے نماز عصر ادا کرتے اور پھر جاتے. نہیں، رسول اللہ ظہر پڑھ کے فوراً نکل گئے اور نماز عصر وہاں سورج ڈوب جانے کے بعد جا کے ادا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں سے اس بارے میں پوچھا نہیں تھا. کہا جاتا ہے کہ بنی خریطہ پہنچ کر آپ نے ایک طرف اشارہ کر کے
صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا تھا یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، یعنی اس طرف لوگوں کو نہیں دکھ رہے تھے مگر اس طرف بتایا اشارہ کر کے یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو ہم سے پہلے ہی اسلام کے دشمنوں پر روب ڈالنے، ان کے اندر ہیبت پیدا کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں گھبراہٹ پیدا کرنے کے لیے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ بتایا گیا کہ اپنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے یہ بات کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک طرف ہٹنے کا حکم دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے کے لوگوں سے بات کریں۔ تاہم آپ کی صلح پسندانہ گفتگو کے بعد بھی وہ لوگ سرکشی سے باز نہ آئے، بلکہ کہنے لگے اے ابو القاسم، آپ ادھر ادھر کی فضول باتیں نہ کریں، ہم آپ کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ نے مجبوراً اپنے صحابہ کو اس بستی کو محاصرے میں لینے کا حکم دیا، یعنی پوری بستی کو کنٹرول میں لے لو، گھیر لو۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس بستی کے کچھ لوگ جو سعد بن معاذ کے حلیف تھے، جو ساتھی تھے، باہمی فیصلے، آپس میں فیصلے کے لیے ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا جو لوگ مسلمانوں سے جنگ کریں گے انہیں قتل کیا جائے گا، تاہم معذوروں اور عورتوں اور بچوں سے کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ سعد بن معاذ نے کہا تھا، جو بات سعد بن محصورین یعنی جو محاصرہ کر لیے تھے، تو یہ بات سعد بن معاذ نے کہی تھی یا کسی اور نے، واللہ عالم۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مدینے سے روانگی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا کو کمانڈر شپ دے کے، یعنی علم ان کے ہاتھ میں دے دیے تھے، مولا کے ہاتھ میں علم تھا، کمانڈر مولا تھے، دے کر ان کی جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرما دیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آقا کی سواری کا ایک بیلٹ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو موضوع جنائز کی مسجد کے دروازے تک جبرائیل نے اپنی سواری پر رسول اللہ کو وہاں تک لائے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے دوسرے افراد سے ملے تھے۔ انس بن مالک نے جبرائیل کے گھوڑے کی سموں سے اڑتے ہوئے گرد کا ذکر کیا، وہ جبرائیل کی اس سواری کے پیچھے چھوٹے غبار سے بھی، یعنی تھوڑا آگے تو بڑا غبار تھا گرد کا، پیچھے چھوٹا غبار تھا۔ اس کے متعلق بھی جب آقا علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی سواری پر سفر فرما تھے، جبرائیل نے آپ کو مذکورہ بالا مسجد کے دروازے پر اتار کر آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ اپنے ساتھی فرشتوں کے ساتھ اس کے بعد بنی خریطہ کے لوگوں کی طرف جاتے ہیں تاکہ آپ کے وہاں پہنچتے اور ان سے جنگ کرنے سے پہلے ہی وہ لوگ روب میں آ کر دہشت زدہ ہو جائیں۔ آقا نے بنی غنم میں جو آپ کے منتظر تھے پہنچے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی سوار تیزی کے ساتھ ادھر سے گزرا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، ادھر سے ایک سفید گھوڑے پر سوار وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے گھوڑے کی ذہن پر دیباج یعنی ایک بہت اعلیٰ قسم کا کپڑا رہتا تھا، دیباج مڑھا ہوا تھا۔ آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ وہ وحیہ کلبی بھی دیباج نہیں تھے، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو اس وقت وحیہ کلبی کی شکل میں آئے تھے، اور اس لیے وہ انہیں وحیہ کلبی سمجھے تھے۔ اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی غنم سے فرمایا کہ وہ بنی خریطہ تک آپ کا اور آپ کے صحابہ کا ساتھ دیں۔ جن لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے بنی خریطہ پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں نماز عصر پڑھ لی تھی، ان سے جب ان لوگوں نے بنی خریطہ پہنچ کر غروب آفتاب کے بعد
رسول اللہ کی قیادت میں اثر پڑ لی تھی، جبکہ یہ کہا کہ انہوں نے راستے میں رک کر نماز ادا کرنے میں آپ کے حکم کے خلاف کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ پہلے لوگوں نے عصر کی نماز کے سلسلے میں اللہ کا حکم کی پابندی کا خیال رکھا ہے، اور دوسرے لوگوں نے سچویشن کے حساب سے رسول اللہ کے حکم کی پابندی کی ہے۔ بہرکیف جب رسول اللہ نے بنی خریطہ کے قلعے پر محاصرہ کیا تو اس سے پہلے حی بن اخطب، اس وقت جب قریش غزوہ خندق کے موقع پر مذکورہ بالا طوفان بات سے گھبرا کر، جو اللہ کی طرف سے عذاب بن کر ان پر نازل ہوا تھا، صبح ہوتے ہی مکے کی طرف فرار ہوئے تھے۔ بنی خریطہ میں چلا آیا تھا، پھر واپس پلٹ کے، اور اب انہیں رسول اللہ کے خلاف جنگ پر ابھار رہا تھا۔ کون ابھار رہا تھا؟ حی بن اخطب۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو قلعہ بنی خریطہ کی جانب آگے بڑھایا تو انہوں نے اتمام حجت کے لیے قلعے پر حملہ کرنے سے پہلے وہاں کے سرداروں سے گفتگو کرنا چاہیے۔ پہلے مولا کا اصول تھا، ہمیشہ پہلے دشمن سے اٹیک کرنے سے پہلے اس سے بات کرتے تھے، اس کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، پھر اگر انہیں نہیں مانتا تو پھر بعد میں جو ہوتا تھا۔ جو قلعے کی فصیل پہ جو سردار آ گئے تھے، لیکن انہوں نے اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو اس صلح خوئی کے جواب میں سب و شتم سے نوازا، یعنی وہ اوپر کھڑے رہ کے صلح کرنے کے بجائے گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا، اوپر سے گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا، سب و شتم کرنا شروع کر دیا، لعنت ڈالنا شروع کر دیا، ایسا سب و شتم، بدتمیزی کرنا شروع کر دیا۔ اس پر مولا کائنات نے پلٹ کر رسول اللہ سے عرض کیا کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگوں سے نمٹ لوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف نہ لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے اس کی وجہ دریافت کی تو مولا علی بولے یہ بد نہاد اسلام اور آپ کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہے ہیں، اس لیے آپ آگے مت آئیے۔ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس سے پہلے قریش اور ان کے یہی حلیف اسلام کو اور مجھے اس سے زیادہ سب و شتم سے نوازتے تھے، اس سے زیادہ گالیاں دیتے تھے۔ اس کے بعد مولا علی نے بنی خریطہ کے قلعے پر آگے بڑھ کر ایسا بھرپور حملہ کیا کہ اہل قلعہ کے سرداروں کو یقین ہو گیا کہ جب سارے مسلمان مل کر ان پر حملہ ور ہوں گے تو قلعہ ضرور فتح ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنا ایک آدمی نبی کریم کی خدمت میں اس درخواست، اس اپلیکیشن کے ساتھ بھیجا کہ ان کے پاس ابو لبابہ کو بھیجے۔ ابو لبابہ ایک سافٹ صحابی تھے، ذرا ان کو بھیجو، بلکہ ایک درخواست بھیجو تاکہ ان سے کچھ بات چیت ہو سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرما کر ابو لبابہ کو قلعے میں بھیج دیا۔ واضح رہے کہ ابو لبابہ بھی نعیم بن مسعود کی طرح عہد جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے اس قبیلے کے یہودیوں کے دوست رہ چکے تھے۔ ابو لبابہ اسلام لانے سے پہلے ان کے دوست تھے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں جا کر انہیں سمجھانے کی 1000 کوشش کی، اور اس کے علاوہ وہاں کے موجود کعب بن اسد نے ان سے کہا کہ وہ 3 باتوں میں سے ایک قبول کریں۔ پہلی بات یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبی کی حیثیت سے تسلیم کر کے داخل اسلام ہو جائیں،
کیونکہ آپ کے بارے میں تورات میں بشارت موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شرائط پر صلح کریں۔ تیسری بات یہ کہ ان سے جنگ کریں اور شکست کی صورت میں اپنی عورتوں اور بچوں کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ ابو لبابہ نے یہ 3 شرطیں ان کو دے دی۔ تیسری بات تو ہو چکی، لیکن چونکہ بنی خریطہ کے یہودیوں کو حی بن اخطب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پہلے ہی سے حد سے زیادہ بھڑکا رکھا تھا، اس لیے انہوں نے کعب بن اسد کی پہلی دونوں باتیں ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ البتہ جب انہی میں سے کسی نے ابو لبابہ بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنہیں اہل خلا نے نبی کریم سے درخواست کر کے بلایا تھا، پوچھا کہ مسلمان ان کی شکست کی صورت میں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا سلوک کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا، اپنے اگلوں کی طرف اشارہ کر کے اس پر خنجر کی طرح، یعنی اگلوں کی طرف سے اشارہ کر کے اس پر انہوں نے کیا کیا، خنجر پھیر دیا۔ ایسا یہ کر سکتے ہیں۔ پھر بولے، اس صورت میں ان کے تمام بچے اور بیویاں عورتوں کے ساتھ ان کا کم سے کم یہ سلوک ہو سکتا ہے کہ ان کو یہاں سے اٹھا لے جائے۔ ابو لبابہ کے اس جواب سے وہاں موجود عورتیں اور بچے کانپنے اور زار و خطار رونا شروع کر دیے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر خود ابو لبابہ پر رخت طاری ہو گئی، ان کو بھی رونا آ گیا، اور جب وہ قلعے سے پلٹے تو نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہونے کے بجائے مسلمانوں کی نظروں میں سے کسی نہ کسی طرح بچ کر مدینے واپس چلے گئے، لیکن وہاں پہنچ کر اپنی اس حرکت پر اس قدر نادم ہوئے کہ مسجد نبوی کے بیرونی دیواروں سے اپنا جسم رگڑ کر زخمی کر لیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینے میں واپسی پر یہ سنا تو انہیں معاف فرما دیا۔ سورہ توبہ کی ایک شان نزول یہ بھی ہے۔ سورہ توبہ اب نزول ہونا شروع ہوا ہے کہ رسول اللہ کے حکم کے خلاف ایسے بھی حرکتیں کریں لوگ۔ رسول اللہ کو آ کے انفارم کرنے کے بجائے کیا ہوا اندر، اور لوگوں پہ رحم کھا کے رسول اللہ کو اگنور کر کے چلے گئے، بعد میں نظارات کے ساتھ یہ کر لیے، وہ کر لیے، وہ دوسرے چیزیں کر لیے، وہ ایک الگ بات ہے، مگر رسول اللہ کے ساتھ بے حرمتی کرنا، ان کی عدم حکم عدلی کرنا، خود یہ اپنے آپ میں اللہ کی حکم عدلی ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ کی تو عادت ہی تھی، انہوں تو معاف ہی کرتے تھے، معاف کر دیا۔ بہرکیف چونکہ ابو لبابہ نے انہیں یعنی بنی خریطہ کے مسلمانوں سے حد درجہ خائف کر دیا تھا، اس لیے وہ آپس میں کہنے لگے کہ اپنے بچے اور عورتوں کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے سے یہی بہتر ہوگا کہ جب تک ہو سکے ان سے جنگ کی جائے۔ لیکن اس فیصلے کے بعد انہوں نے ایک زبان ہو کر، کل یوم سبت ہے، یعنی کل سیٹرڈے ہے، اس لیے ہم مسلمانوں سے جنگ تو نہیں کر سکتے، تاہم مسلمانوں سے کہا جائے گا کہ کل یوم سبت ہے، یعنی ہماری عبادت کا دن ہے، اس لیے ہم ان سے جنگ کے لیے آمادہ ہونے کے باوجود جنگ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں اپنا میسنجر بھیج کر یہ درخواست کی کہ اگلے روز جنگ موقوف رکھی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست فوراً قبول کر لی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بعض سند ثقافہ بیان کیا ہے کہ اس مہلت کے بعد بنی خریطہ نے رسول اللہ سے کہلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیں تاکہ وہ ان سے مشورے کے بعد صلح یا جنگ کے بارے میں آپ کو جواب دیں گے۔ جیسا کہ
بہت سارے لوگوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے بنی خریطہ کے پاس سعد بن معاذ کو بھیجا، جنہوں نے حسب معمول انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن ان کا انکار پر انہوں نے بتایا کہ اگر ان کے خلیے پر بزور قبضہ کیا گیا تو پھر ان کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں گے یا گرفتار کر لیے جائیں گے، اور ان کی عورتوں کو اور مال غنیمت سمجھا جائے گا۔ مال غنیمت عورتوں میں آئے تو یعنی عورتوں کو لونڈیاں کنسیڈر کر کے وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے تھے، اسی طرح کنسیڈر کیا جائے گا۔ جب سعد بن معاذ نے بنی خریطہ کے پاس سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ ان لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے وہی جواب دیا جو ان سے جنگ کی صورت میں وہ بنی خریطہ کو دیے آئے تھے۔ ان کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا فیصلہ اصل میں فیصلہ حکم خدا اور حکم رسول کے مطابق ہے۔ چنانچہ جب اگلے روز بنی خریطہ کے خلیے پر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر لگا لگا کر بھرپور حملہ کیا، جس میں مولا کائنات کے علاوہ چند اور دیگر صحابہ پیش تھے، تو بنی خریطہ نے، جن میں حی بن اخطب اور کعب بن اسد قابل ذکر ہیں، بڑی جیداری سے لڑنے کی کوشش کی، چند مسلمانوں کو شہید بھی کر دیا، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے خلاف فتح کر لیا۔